الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ مرجعہ کی اصل پتہ نہیں ہے کہ کہاں سے یہ بات چلی ہے، لیکن مرجعہ کو نسبت دیا جاتا ہے حسن ابن محمد ابن حنفیہ کی طرف، جو ثابت نہیں ہے، اور اگر فرض کریں کہ ثابت بھی ہو جائے تو جو مرجعہ حسن ابن محمد ابن حنفیہ پیش کرتے ہیں وہ غیر از مرجعہ ہے جو معروف ہے۔ دونوں مرجعہ الگ الگ ہیں، اس لیے کہ فرماتے ہیں کہ حسن ابن محمد ابن حنفیہ سے نقل ہے کہ انہوں نے کچھ بات کہی علی و عثمان و طلحہ و زبیر کے بارے میں ان کے سامنے، تو علی و عثمان و طلحہ و زبیر نے بات کو اور بڑھایا، ہر ایک نے اپنا نظریہ پیش کیا اپنے اپنے بارے میں، اور یہ ساکت کھڑے ہو کر سنتا رہا۔ جب بات ختم ہوئی تو اس نے کہا، میں نے آپ سب کی بات سن لی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ علی عثمان و طلحہ و زبیر سب امیدوار ہیں کہ اچھے راستے پر ہوں، اس لیے اس نے نہ ان سے تولا اختیار کیا نہ تبرہ اختیار کے درمیان میں رہا۔ یعنی چونکہ مولا علی کو اس زمانے میں بہت برا بھلا کہا جا رہا تھا، اصل میں اس کی ٹیکنیک یہ تھی کہ اس برا بھلا کہنے کو روکا جائے، اس لیے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ سب امیدوار ہیں، تو نہ میں برا کہتا ہوں نہ اچھا کہتا ہوں، درمیان میں رہتا ہوں، تاکہ وہ کم از کم جو برائی مولا علی پر آ رہی تھی اس کو روکا جائے۔ اصل مقصد تو یہ تھا اور یہ پلٹ گیا کسی اور مطلب کی طرف، اور وہ مرجعہ دوسرا والا پیدا ہو گیا۔ وہ بنو امیہ نے استفادہ کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا اچھا عقیدہ کسی کا کوئی بھی ہوتا رہے، عقیدے میں مضبوطی ہو، عمل چاہے کرے یا نہ کرے اس کی طرف لے کر آئے، عمل کو ختم کر دیا اور خالی ایمان کو رکھا ہے۔ اہل سنت کے پاس جو مرجعہ معروف ہے وہ ایمان سے تعلق رکھتا ہے، اس میں ایمان کو مقدم کرتے ہیں، عمل کو تاخیر دیتے ہیں۔ اس لیے ابن حنفیہ جو مرجعہ کی ترویج کر رہے تھے وہ اس معنی میں تھے کہ مولانا امیر المومنین علیہ السلام پر ہجوم نہ ہو، ان کو برا بھلا نہ کہا جائے، اصل مقصد یہ تھا ان کا۔ اس لیے کہ ہم توقف کریں گے، بس توقف کریں گے تاکہ توقف کے ذمے مولا علی پر برا بھلا کہنا رک جائے، نہیں یہ مقصد تھا۔ اس کے بجائے دوسرا مطلب نکال دیا لوگوں نے۔ اس سے انہوں نے بنو امیہ والوں نے جو مرجعہ صحیح غرض پر قائم تھا لیکن بنو امیہ نے اس کو اپنے مفاد میں لے لیا، انہوں نے کہا کہ ہاں اس کا مطلب یہ کہ ایمان انسان کا ہو، عمل بھلے نہیں کرے کوئی بات نہیں، جیسے مولا علی نے بھی عمل نہیں کیا، عثمان نے بھی عمل نہیں کیا، طلحہ نے بھی طلحہ و زبیر نے بھی عمل نہیں کیا مثلا، تو عمل کو چھوڑو کہتے، ایمان ہونا چاہیے، اسلام ہونا چاہیے، بس کافی ہے، اس کو ہم برا بھلا نہیں، تاکہ امیر المومنین علیہ السلام کو جو برا بھلا کہہ رہے تھے اس کو روک سکے، اصل مقصد یہ تھا۔ لیکن انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ کہ بادشاہوں نے یہ بنی کہ عمل کی ضرورت ہی نہیں، بس خالی ایمان رکھو، بس یہ معنی نکال لیا انہوں نے۔ چونکہ یہ اس طرح کی توجیہ کر دی کہ ایمان ہو، کوئی عمل کی ضرورت نہیں، تو یہ لوگ
غرق در عصیان و فساد ہو گئے جب عمل کی ضرورت ہی نہیں. اور نمبر کہتے ایمان کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھا اگر ہوگا تو اچھی جزا ملے گی، لیکن ہمیں اچھی جزا نہیں چاہیے یہیں پر ہم جو بادشاہ بن کے بیٹھے ہیں. نہیں، ہم ایمان والے، ہم کو جنت تو مل جائے گی نا، بس کم سے کم یہی کافی ہے بس ہمارے لیے. بس اصل میں ارجاء ابن حنفیہ نے اس مقصد کے لیے قرار دیا تھا کہ بعض صحابہ پر گالیاں پڑ رہی تھی، اس کو روکنے کے لیے. مولا علی کو برا والا کہتے تھے، اس کو روکنے کے لیے مرجع لے کر آئے تھے کہ بھائی ہم امیدوار ہیں، مثلا مرجع ہے نا، امیدوار ہے کہ نہیں انشاءاللہ یہ بھی صحیح ہوں گے. اس کا مقصد تھا کہ برا بلا نہ کہا جائے. اصل میں تو مولا امیر المومنین السلام پر برائی آتی تھی، اس کو روکنے کے لیے تھا. انہوں نے بادشاہوں نے اپنے مقصد کہ اس کا مطلب عمل کی ضرورت ہی نہیں، خالی ایمان ہو بس کافی ہے. نہیں، بس اس لیے سارے عمل چھوڑ دیے تو فساد و معصیت کی طرف چلے گئے. ان کا بس ایمان بے اقرار ہو، یعنی مسلمان ہونا کافی ہے، باقی یہ عمل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. ایمان و معرفت قلبی، اس سے عمل و ارکان کافی، یعنی عمل و ارکان کی ضرورت نہیں، معرفت قلبی کافی ہے. یہ اس طرح سے توجیہ کر کے لے کر آ گئے. صلی اللہ علیہ